بیٹھ جاؤ. وعلیکم السلام. خوش آمدید امر، خوش آمدید. سلام ہو خاندان امیہ کے ہرے بھرے چمن پر. آبا یزید شداد کی جنت سے کم نہیں ہے. دیواروں کے کان نہ ہو تو جرات کروں کہ تم نمرود سے کم نہیں ہو. اگر تم انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرو تو سب سے پہلے سجدہ میں کروں گا. فی الحال میں ایک معزول امیر کے علاوہ کچھ نہیں ہوں امر. جب تک علی کی ذوالفقار شام نہ آ جائے میں امیری کر سکتا ہوں. اس کے بعد کیا کرو گے؟ حکومت سے پہلے تجارت کرتے تھے. تو بلبلے حجاز لے جاؤ گے یا فولاد؟ بلبلے کیوں، فولاد لے کے جائیں گے. سمجھ گیا تمہارا مقصد، سمجھ گیا. سچ میں تمہاری ماں ہندا نابغہ تھی. تم بھی نابغہ کے فرزند ہو. تمہارا بھائی ہوں. اب رہنے دو. قاصد علی کی کوئی خبر ہے؟ آیا نہیں آیا؟ آیا تھا، جریر نام کا تھا. امیر شام بھی آیا تھا لیکن شامیوں نے اسے شام کے دروازے ہی سے بھگا دیا. مجھے پتا تھا یہ شخص کبھی معاملہ نہیں کرے گا. ہمارے دوست کے خون بھرے کرتے کا کیا ہوا؟ وہ اپنی جگہ ایک کعبہ ہے. شامی بڑی تڑپ کے ساتھ اپنی تلواروں کو تیز کر رہے ہیں. 4 کعبہ ہے اور خلیفہ بھی 4. ایک خلیفہ سرخ اونٹ پر سوار، دوسرا خون بھرا کرتا اٹھائے گھر میں پیکار، تیسرے کے ہاتھوں میں 2 دم ذوالفقار، اور چوتھا کعبہ سنگ و خاک کی بس بنی ایک دیوار. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تم ابرہہ اور ابابیل کے قصے پر یقین رکھتے ہو؟ ختم رسول کے معجزے پر اعتراض نہ کرو عمر. اس مقدس نما عوام کے سامنے ہماری حقیقت کھل جائے گی. میری دستار کو مت چھوؤ، عقل ہے میری اس میں. ٹھہرو. سب سے مضبوط قلعہ وہی ہے جس کی اونچائی پر خون بھرا کرتا لہرا رہا ہو. ذوالفقار علی کو معمولی مت سمجھو عمر.
فتح خیبر بھی یاد رکھو، ہمارے پاس ایسا کون سا جادو ہے جس سے ذوالفقار کا توڑ؟ جہالت ذوالفقار بھی کیا کر لے گی؟ دیکھ لیا کہ لوگوں کی جہالت نے برسہا برس ذوالفقار کو علی کی غریب خانے کی دیوار پہ لٹکا دیا اور ہاتھ میں بیلچہ تھما دیا۔ یہ کالی کلوٹی کہیں میری بات تو نہیں سمجھتی؟ کھل کے بات کرو عمر، اس محل کی دیواروں سے کوئی چیز پار نہیں ہوتی۔ جاؤ۔ ام المومنین عائشہ سب سے بڑی مخالف تھی خلیفہ کی، آج اسی خلیفہ کے خونخواہی کے لیے انہی جاہلوں سے ایک لشکر تیار کر لیا۔ دیکھ رہے ہو آبا یزید، یہ عوام صرف بھیڑ بکریوں کی طرح ہیں۔ نہیں مانتے تو شرط لگا لو۔ بتاؤ کس پر شرط لگاؤ گے؟ حکومت فلسطین۔ لگاؤ شرط۔ بنی مچھلی بڑی لذیذ غذا ہے۔ ممبر پہ جا کے جتنی آیات و احادیث مظلوم کی حمایت اور اس کے انتقام کے بارے میں یاد ہو، لوگوں کو بار بار سناؤ۔ تھوڑا چہرے پہ غم طاری کرو، کم کھایا کرو، داڑھی کو کنگھی بھی نہ کرو، اور سونا بھی کم کر دو تاکہ آنکھیں ورم کر جائیں۔ تم جانتے ہو میں اپنے پیٹ پر ظلم نہیں کرتا۔ ابا یزید، خلیفہ بننا آسان تھوڑی ہے، پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ تمہارے معدے کی جگہ چکی کا پتھر بھی ہوتا تو جواب دے چکا ہوتا۔ بتاؤ علی کا کیا کرو گے؟ میں نے سعد ابی وقاص سے پوچھا کہ قاتلین خلیفہ کون ہیں؟ کہنے لگے تلوار عائشہ نے کھینچی، طلحہ و زبیر نے اس پہ سیقل کیا، علی نے اس پہ زہر لگایا۔ قلم اٹھاؤ اور لکھو، از معاویہ ابن ابی سفیان علی ابن ابی طالب کے نام۔ اور کیا لکھوں؟ اور کیا لکھو گے؟ ابھی وقاص والی بات لکھ دو۔ معاویہ کی جانب سے علی کو پیغام۔ معاویہ یعنی شام، علی یعنی مدینہ۔ دوسرے معنوں میں اس کا مطلب یہ ہوا امیہ سے ہاشم کی جانب۔ زیادہ لمبی عبارت کی ضرورت نہیں تھی، 2 مختصر لفظوں میں ایک دیوان کے برابر لکھ دیا۔ چلو بیٹا اٹھاؤ اٹھاؤ۔
بغیر تلوار کے کیا قتل گاہ آئے ہو؟ نوکر کا کیا قصور؟ مارنے والوں کو پہچانا؟ کیسے پہچانتا؟ وہ سب کے سب نقاب لگائے ہوئے تھے اور میں رہا مسافر. اگر چہرے کھلے بھی ہوتے تو بھی میں نہ پہچانتا. تمہیں جنگ کا لقمہ بنایا ہے بے نوا. تم پر حملہ کر کے اس لیے زخمی کیا ہے کہ جب تم اپنے آقا کے پاس زخمی حالت میں جاؤ تو وہاں کہا جائے کہ علی کے لوگوں نے معاویہ کے قاصد کے ساتھ کیا کیا ہے. جاؤ اس کوٹری میں آرام کرو، اور جب رات کی تاریکی چھا جائے تو جنگ کی آگ لگانے والوں سے بچ کر شام روانہ ہو جاؤ. یاد رہے، زخمیوں کی دیکھ بھال اور اسیروں کا خیال رکھنا یہ علی کا شیوا ہے. اور معاویہ سے کہنا کہ علی نے تیرا نہ لکھا ہوا خط پڑھ لیا ہے اور اس کا دندان شکن جواب روانہ کریں گے. یا علی، عثمان کے خون بھرے کرتے نے شام کے بے جانوں کو بھی گریہ کروا دیا. شام کی عورتیں اپنے بچوں کو علی کے نام سے دشنام سکھاتے ہیں، اور شام کے بوڑھے اور جوان انہیں جگر سے تلواریں بنا رہے ہیں تاکہ آپ کو قتل کریں. یا علی، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ علی سے عثمان کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. اللہ کی پناہ عثمان کے خون سے. تاریده باد تیرگی تیرگون از تاریک خانه تن، بیدود باد آتش، بی خاموشی باد خورشید. تاریده باد تیر. آپ لوگ اندر آ کے دروازہ بھیج دیجیے. دیکھا طلحہ، یہ وہ سردار ہے جس نے ایران کے افسانوی دروازے عرب کے لیے کھولے. آج اپنا دروازہ عرب پر بند کر رہا ہے. میں تو اس شور و شرابے سے تنگ آ گیا ہوں. طلحہ، میں طلحہ ہوں. آئیے. کوئی فرق نہیں اس نفسا نفسی اور جدائی کے ماحول میں تم دونوں کا ساتھ رہنا خوشی کا باعث ہے. اس اتحاد کو بچا کر رکھو طلحہ. خوش آمدید. کیا چاہیے آپ لوگوں کو؟ یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ مجھے مجوسی نہ سمجھو، یہ اوستہ ہے. کیا یہ مال غنیمت ہے؟ ہاں، یہ سب ہمارے ایران پر حملے کی یادگار ہے. یہ سارے تحفے ایک بوڑھے آدمی کی یادگار ہے جو یزد کے ایک جنگل کا رہنے والا تھا. ایک بار اس نے میری اقتداء میں نماز پڑھی تھی اور میں سحر تک اس کی دعائیں سنتا رہا، جو کبھی نہیں بھول سکتا. مجھ سے توقع نہ رکھنا کہ میں تم سے حالات پوچھوں گا. آج معاویہ کا قاصد مدینے میں جنگ کا جھنڈا لہرا رہا تھا. اسے موت کی حد تک مارا پیٹا گیا. میں تو اپنے گھر کے روشن دانوں کو گارے سے بند کر لوں گا. بتاؤ تم دونوں کیا کرو گے؟ میں مکہ جاؤں گا. اچھا، تو عمرے کی نیت سے جا رہے ہوں گے؟ جی، عمرے کی نیت سے. ام المومنین عائشہ نے عمرہ سب کی طرف سے ادا کر دیا ہے. علم انسا کی کتابوں میں ایک 3 کونے والا نقشہ ہوتا ہے جسے مثلث کہا جاتا ہے، جس کا پہلا کونا عائشہ ہے، دوسرا کونا
माविया है और तीसरे कोने में तुम दोनों हो। तलाओ जुबैर, अब आसानी से अली का रास्ता बंद कर सकते हो। हम साद, हम दोनों तुमसे मशवरा करने के लिए आए। साद, हमारी मदद कीजिए। तुम जैसे नाकाम खुलफा की मैं क्या मदद कर सकता हूं? मेरी अगर सुनो तो अली की बैत पर कायम रहो। बैत पर कायम रहना यानी अनकरीब होने वाले जिहाद में शिरकत करना है, जिसमें अपने अजीज़ों को कत्ल करना या खुद हलाक होना है। हलवा बनाएंगे हम और खाएंगे दूसरे। तो फिर यहीं रुक जाओ। रुकने के लिए एक नया बहाना बनाओ और अली से कहो कि तुम्हें ऐसी तलवार दें जो मुसलमानों और गैर मुसलमानों में फर्क रखती हो। अगर अली चाहें तो इस मोहम्मे को हल कर सकते हैं, लेकिन हम उनकी ज़बान का मुकाबला नहीं कर सकते हैं साद। तो क्या उनकी जुल्फ़कार का मुकाबला कर सकते हो? अगर तुम जैसे हमारा साथ दें तो तुम हमारे साथ मक्के चलो साद। अच्छा, तो तुम एक थके हुए सरदार को वरगलाने आए हो? उम्मुल मोमिनीन को तुमसे उम्मीदें हैं साद। फिर तुम किस दर्द की दवा हो? मेरे लिए गुज़िश्ता फतूहात काफ़ी है। ताउस के पद तो तुम्हें चाहिए। ज़हमत करो और हिंदुस्तान जाकर ले आओ। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। تاریده باد تیرگی تیرگون از تاریک خانه تن بی دود باد آتش بی خاموشی باد خورشید تاریده باد تیر یہ کفر بک رہا ہے زبیر۔ خاموشی باد خورشید بی دود باد ख्याल रखना, दरवाजे को आहिस्ता बंद करना, समझे? उसकी आवाज़ से मुझे अजियत होती है। साद बिल्कुल बदल गया, दीवाना हो गया है, यकीन नहीं आता। रुखसार अनार की तरह सुर्ख और पैर घोड़े की ताकत लेकर आए हैं। वाली कूफा ने किस बेवा से अख्त की है? जूते वही हैं। डरता हूं कि मेरी मसरूफियत की वजह से मेरी बीवी मुझे ना छोड़ दे। बेवा औरतों से शादी तो ये तुम बुजुर्गों की रस्म है, जो खूब खाते हैं और खूब सोते हैं। मैं तो अपनी अहलो अयाल का मुश्किल से पेट भरता हूँ। खुश आमदीद। अमीरी के जूते तंग थे या ढीले मोमिन? कब दरिया का रुख करोगे और इन फटे पुराने जूतों को फेंकोगे? मैं तो इन जूतों से मानूस हूँ तलहा। अपनी आदत को तर्क नहीं कर सकता और मोहब्बत को भी कब्र तक साथ ले जाऊंगा। तुम्हारी रियासत कूफा का क्या हाल है? माशूक का हाल तो अपने साथ है, आप अपना हाल बताओ। जब इन सख्त और मजबूत पैरों को डराया जा सकता है, फिर तुम्हारे नर्म और चर्बी वाले पैरों का क्या हश्र होगा? अगर कूफा जाने का इरादा रखते हो तो तुम लोहे के जूते पहन कर जाना। ये थी तुम्हारे जूतों की बहस मोमिनों। देख रहे हो तलहा, अली ने ऐसा माहौल बना दिया है कि हर ऐरा गैरा हमारे मुंह आ रहा है। इन लोगों से हमारी आखिरी मुलाकात थी जुबैर। या अली, रुखसत होने आए हैं, उम्रे का इरादा है।
تجدید بیعت کرو. اسما، اسما اپنے کاموں میں مصروف تھی. سفر کے لیے غذا اور کپڑے جما رہی تھی. اچانک میرا دل ٹوٹ پڑا اور میں رونے لگی اور تم نے مجھے آواز دی. اسما، اسما، عبداللہ، زبیر ہمارا بیٹا. آہستہ بولو اسما، پڑوسی سن لیں گے تو ہمیشہ کی مصیبت ہو جائے گی. میں نے اپنی ساری زندگی خواب دیکھے ہیں. خواب خواب بھیانک خواب. زبیر. آہستہ اسما، تم ابو بکر صدیق کی بیٹی ہو، کتاب و شمشیر کی پروردہ. عام اور دیہاتی عورتوں کی طرح خواب و خیال کی باتیں مت کرو. اس سے پہلے کہ کسی کی بیٹی رہوں میں خود ہوں. اس سے پہلے کہ کسی کی بیوی رہوں میں اسما ہوں. کاش میں فقیر ترین عرب کی بیٹی ہوتی. کاش میرا شوہر ایک فقیر عرب ہوتا تاکہ آج اپنے جگر کے ٹکڑے کو لے جانے پر مجبور نہ ہوتی اور ناکام خلفاء کی ہوا و ہوس کا شکار ہوتی. ہم مکہ جا رہے ہیں اسما، تاکہ عمرہ ادا کریں، پھر لوٹ آئیں گے. تم تخت و تاج کی تلاش میں ہو. بتاؤ کیا کمی ہے ہماری زندگی میں جو تم اپنے اور اپنے گھر والوں پر قربان کر رہے ہو. میں پانی سے اپنا پیٹ بھر لوں گی، تم نماز و روزہ و مسجد میں مصروف رہو. چلو عمرے کو چھوڑو. تمہیں اپنی بہن سے ملنے کی کوئی خواہش نہیں؟ اسما، زوجہ رسول خدا کی مدد نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے. جان دے دوں گا لیکن دین خدا کی مدد سے مجھے مت روکو. ام المومنین کی غربت دین محمد ہے. میں عائشہ کو پیٹ نہیں دکھا سکتا اسما. میں تمہاری بیوی ہوں زبیر. جہاں تم رہو گے وہی میری قبر ہوگی. کپڑے رکھ رہی ہوں زبیر. 3 کفن ہم تینوں کے لیے. کون ہے اتنی رات میں؟ محمد ہوں. کون محمد؟ آج کل ہر عرب کے گھر میں محمد ہے. ایک ہی تو تیرا ماموں محمد ہے. کیا چاہتے ہو محمد؟ کچھ چاہتا نہیں، بس یہ پوچھنے آیا ہوں کہ سیف الاسلام اپنے اسلام کو چھوڑ کے سیف کہاں لیے جا رہا ہے؟ تمہاری شان کے مطابق نہیں کہ لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا کر بوڑھوں کی طرح وفاداری کا درس دیتے پھریں. خالصانہ مشورہ دینے، حجت تمام کرنے اور اپنی بہن اسما سے ملنے آیا تھا. ورنہ تم خوب جانتے ہو کہ محمد و علی کا دین تمہاری تلوار کا محتاج نہیں ہے. محشر میں ملیں گے.
चुरा लिया, मेरे ऊंट को चुरा लिया, मेरा ऊंट चोरी हो गया, मेरे ताज्जुब है तेरे शोर पर। तू मुर्गा है या मुर्गी? आ तुझे अभी ज़िबा करता हूँ। क्यों रुक गई हुमा? मक्कातुल मुकर्रमा में सुर्ख बालों वाला अस्कर नामी ऊँट जाहिर हुआ, जिसने अपने सवार के हमराह खलीफा मकतूल के खून का बदला लेने का परचम उठाया हुआ था। उधर एक जानिब तलहा और दूसरी जानिब आले उमैया, जिनसे उनकी रियासतें छीन ली गई थीं, अपना लूटा हुआ ख़जाना ऊँटों पर लाद कर मक्के की जानिब रवाना हुए। मुआविया ने इस मार्के की आग को खूब हवा दी और तलहा और ज़ुबैर को लिखा कि अगर अली को हटा दो तो तुम्हारी बैयत खुद मैं और मेरे शामी करेंगे। बीबी उम्मे सलमा ने, जो रसूल अकरम की अज़वाज में से थीं, बहुत चाहा कि अपनी सौकन आयशा को समझाएं और उन्हें इस इक़दाम से बाज रखें, लेकिन कामयाब न हुई। दो मुतज़ाद ग्रोह बुग़्ज़ अली की बुनियाद पर उस ऊँट के गिर्द जमा हो गए और बहुत देर सलाह व मशवरे के बाद बसरे की जानिब रवाना हुए, ताकि इराक़ को अपने एतमाद में लें। और इस तरह अस्कर, जो वही ऊँट था जिसे जमल कहते हैं, बसरे की जानिब रवाना हुआ। तुम्हें क्या लगता है मरवान, किसकी दस्तार का सिरा खिलाफत की तहतुल हनक बनेगा? मुझे यकीन है कि आले उमैया से नहीं है। वो जानता है। अब्दुल्ला, पेश नमाज कौन है अब्दुल्ला? सैफुल इस्लाम ज़ुबैर। मुतमईन हो? हाँ, ऐसे होना चाहिए। होना चाहिए। मोहम्मद, पेश नमाज कौन है? ज़ाहिरन तलहा ही होंगे। बशर्ते कि सैफुल इस्लाम जुबैर नमाज न पढ़ाए।
अब्दुल्ला। आप इमामत करेंगे या तलहा? कोई फर्क नहीं। जो भी पहली नमाज की इमामत करेगा वही खलीफा होगा। नमाज के मुसल्ले पर आप बैठेंगे न कि तलहा। यही मेहराब इमामत आइंदा के खलीफा की निशानदेही। लोगों को खलीफा चाहिए ताकि उसकी इक्तदा करें। ٹھہرو، ٹھہر جاؤ۔ اختلاف کی ضرورت نہیں ہے۔ ام المومنین عائشہ کا فرمان یہ ہے، نہ طلحہ نہ زبیر، عبداللہ ابن زبیر۔ لو بھائی ہم تو چلے۔ کہاں؟ کہیں بھی جہاں یہ لوگ نہ ہوں۔ ام المومنین عائشہ کے ساتھ بیعت شکنی کر رہے ہو تم؟ کیسی بیعت؟ ان صفوں میں اگر تمہیں خدا نظر آ جائے تو میرا سلام پہنچا دینا۔ مومنین توجہ کریں، خلافت جیسے اہم منصب کو دو افراد کے سپرد نہیں کیا جا سکتا، اور چونکہ طلحہ اور زبیر دونوں بالحق والانصاف اس منصب کے حقدار ہیں، تو حق یہ ہے کہ دونوں خلیفہ کے ساتھ رہیں، اور آئندہ خلیفہ وہ ہوگا جو خلیفہ مظلوم کے خون کا انتقام لے سکے۔ Hayyo, pisare Abu Sufyan.
نے مجھے کوفہ بھیجا ہوتا۔ یہ علی کی سنت ہے مالک، وہ جہاں تک ممکن ہوتا ہے قوم و قبیلے کی سرداری سے گریز کرتے ہیں۔ وہ ہم اور تم جیسے بہادروں کے محتاج نہیں ہیں۔ علی کے لشکر میں سب کو عشق خدا کے ساتھ تلوار چلانا ہوگی۔ کہیں خالی ہاتھ نہ لوٹا دیے جاؤ۔ یہ قدم اطاعت علی میں اٹھیں، میرے لیے یہی کافی ہے۔ میں تو اطاعت علی میں خوش ہوں، خالی ہاتھ یا بھرے ہاتھ کی مجھے فکر نہیں ہے۔ مجھ سے بہت آگے ہو سردار۔ امام کی محبت میں تم مجھے بھی اپنا رقیب سمجھنا۔ محمد ابن ابو بکر، انہیں ام المومنین کے رکاب میں ہونا چاہیے تھا، شاید ام المومنین کا قاصد ہو۔ ایک افسانوی جوان دلاور جو ایک افسانوی بہن کا بھائی بھی ہے، جوان مشہور بھی ہے اور خوبصورت۔ اگر علی کی ام المومنین سے جنگ ہوئی تو یہ غیرت مند جوان جو علی کی گود میں پلا بڑا ہے کیا کرے گا؟ باپ پر تلوار اٹھائے گا یا بہن پر؟ نہ سن رہا ہوں نہ ہی جواب دوں گا۔ بندہ خدا کس سے فرار کر رہے ہو؟ شیطان سے، تجھ سے۔ کیوں اپنے پرورش کردہ شیطان کو مار نہیں ڈالتے؟ خدا کے غضب کا کیا کروں؟ الٹی سیدھی باتیں نہ کر، جا کچھ دیر بیٹھ کے ذکر کر۔ اگر ذکر سے ہی کام بننے والے ہوتے تو ام المومنین مکے میں ہی رہتی اور قاتلین خلیفہ کی موت خدا سے چاہتی۔ وہ پہلی عورت تھی جس نے خلیفہ سے منہ موڑا، اب اس میں کون سی چیز پوشیدہ ہے یہ خدا ہی جانے۔ آپ ام المومنین کے ساتھ ہیں یا علی کے؟ کسی کے نہیں۔ ساری عمر سجدے کی اور کہیں نہ پہنچے؟ دین کی جنگ دین کے ساتھ ہے۔
अशारी की नसीहतों ने आप पर असर कर दिया है। मोहम्मद एक दीन के पैगंबर थे या 2 दीन के? तुम किसकी तरफ हो? अगर उम्मुल मोमिनीन की सौकन होती तो अली का दिफा करती। तुम अब से मस्जिद नहीं जाओगी। बाबा, कहो अबा खुताम।